السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ پروگرام جلسہ اور باہر سے آئے ہوئے مہمان اور میرے پیارے عزیز معلم اور میرے پیارے عزیز بھائی اور بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کو لے کر کھڑی ہوں وہ ہے نماز کی اہمیت۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ وہ کون سی چیز ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مصیبت اور پریشانی کے وقت ایک مومن کو دل کو سکون پہنچاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کی بنیاد 5 ارکان میں توحید کے بعد دوسرے اہم رکن میں ہے، تو یقیناً آپ یہی جواب دیں گے کہ وہ چیز نماز ہے۔ جی ہاں، یہ نماز ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 70 سے زیادہ مقامات پر آیا ہے۔ یہی نماز ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، یہی نماز ہے جو اسلام اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے، یہی نماز ہے جو مومنوں کے معراج ہے، یہی نماز ہے جو جان بوجھ کر ترک کرنے والے حدیث کے روشنی میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے، یہی نماز ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر اور نماز میں اللہ کی مدد حاصل کرو، یہی نماز ہے جس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بین الرجل و بین الشرک و کفر ترک الصلاۃ۔ آدمی شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہی نماز ہے جس کے بارے میں ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، اذا حزبہ امر الصلاۃ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پریشانی لاحق ہوتی آپ نماز میں مشغول ہو جاتے۔ میرے پیارے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ دین کا اتنا اہم ستون اور اسلام و کفر کے درمیان فرق کرنے والی عبادت، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آج ہم اس سے غافل ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود ہم نماز سے دور ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی۔ ان منافقین کے بارے میں قرآن مجید میں کافروں سے بدتر بتایا گیا ہے۔ ان منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ اٹھتے ہیں مگر نماز پڑھتے ہیں۔ گویا ہماری حالت تو ان منافقین سے بدتر ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ آزان ہوتی رہتی ہے، ہم میوزک میں، ٹی وی میں اور کھیل کود میں اور اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہیں۔ ہمارے کانوں میں جو تک نہیں رہتے، کیا حال ہوگا ہمارے رب کے بارگاہ میں۔ میرے پیارے عزیز بھائی اور بہنوں، جب ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں کس جرم کی پاداش میں جہنم کی سزا ملی، تو وہ پہلا جرم یہی بتائیں گے، لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے پیارے عزیز بھائی اور بہنوں، اللہ کی واسطے نماز کی پابندی کیجئے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز وہ واحد عبادت ہے جس کے بارے میں محسن انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو۔ غور کیجئے میری بہنوں، بھائی اور بہنوں، جبکہ 10 سال کے بچوں کو نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ اگر نابالغ کسی چیز میں شریعت کا مخالف نہیں ہے، تو ہمارے شریعت کی نظر میں نماز کی کیا قدر و قیمت ہے اور کیا اہم عبادت ہے۔ اسی لیے آج ہی سے ٹھان لیجئے کہ انشاءاللہ نماز کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے اور اس کی مکمل پابندی کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اس کی اہمیت کو اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔